الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج دخل المنزل ومن أدلج بلغ المنزل ألا سلعة الله غالية ألا سلعة الله الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ آج کی اس مبارک اور مختصر سی مجلس کے اندر بہت ہی اہم، بہت ہی ضروری صرف ایک بات عرض کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ایک بات کے سمجھنے کی بھی، یاد رکھنے کی بھی اور عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف وہ ایک بات کون سی ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعہ اپنے سامنے رکھا جائے۔ چوتھی صدی کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جو محمود غزنوی کا زمانہ تھا۔ دنیا کے اندر فاتح بہت سارے ہوئے ہیں، لیکن 4 فاتح ایسے ہوئے ہیں جو طوفان اور آندھی کی طرح ملکوں کو فتح کرتے ہوئے کہیں سے کہیں پہنچ گئے۔ ان 4 فاتحین میں سے 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں۔ سکندر یونانی، محمود غزنوی، چنگیز خان اور تیمور لنگ، یہ 4 بڑے بڑے فاتح ہوئے ہیں۔ چوتھی صدی کے اندر ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے یہ محمود غزنوی کا زمانہ تھا۔ محمود غزنوی نے بہت سارے ملک ایسی آسانی سے فتح کر لیے کہ صرف گزرتے ہوئے وہاں سے گزرا اور ملک اس کے قبضے میں آ گئے۔ لیکن ہندوستان کے اندر جو سومناتھ کا مندر تھا اس کو فتح کرنے کے اندر بڑی دقتیں پیش آ رہی تھیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سومناتھ کا مندر بہت پرانا مندر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ مندر تھا، اور دنیا کے اندر جتنے مندر ہیں ان تمام میں سب سے زیادہ سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات اس مندر کے اندر موجود تھے۔ اور اس کی ایک خاص وجہ یہ تھی کہ ہندوؤں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جو آدمی دوسرے جنم کے اندر مالدار بن کر آنا چاہتا ہے وہ اس مندر میں چندہ دے۔ چونکہ ان کا نظریہ ہے کہ بہت سارے جنم ہوتے ہیں، آدمی بار بار مرتا ہے، بار بار کسی اور صورت میں دنیا کے اندر آتا ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے بات۔ لیکن چونکہ ان کا عقیدہ ہے بار بار کا جنم، تو ان کا یہ عقیدہ تھا اور یہ بات مشہور تھی کہ جو آدمی جتنا زیادہ چندہ سومناتھ کے مندر کے اندر دے گا اتنا زیادہ مالدار بن کر دوسرے جنم میں اس دنیا کے اندر آئے گا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سومناتھ کا مندر سونے چاندی سے بھرا ہوا تھا، اور اس کے اندر رات کو روشنی کسی چراغ سے نہیں کی جاتی تھی، بلکہ ہیرے جواہرات اتنی کثرت سے دیواروں کے اندر لگا دیے گئے تھے کہ ان کی وجہ سے وہ رات کو روشن ہو جاتا تھا۔ ٹنوں کے حساب سے سونا تھا اس کے اندر۔ محمود غزنوی نے بڑے بڑے ملک صرف گزرتے ہوئے فتح کر لیے۔ سومناتھ کے مندر میں بڑی دقتیں پیش آ رہی تھی،
تو یہ گیا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، اور وہاں جا کر دعا کی درخواست کی کہ بڑے علاقے فتح کیے ہیں اور بڑی آسانی سے کیے ہیں، کوئی آپ دعا کر دیں تاکہ یہ مندر بھی میں فتح کر لوں۔ محمود غزنوی نیک آدمی تھا۔ 1974 کے اندر غزنی جو افغانستان کے اندر ایک جگہ ہے، کسی وجہ سے ان کی قبر کھل گئی تھی، تو 1000 سال کا زمانہ گزر چکا تھا تقریباً، تو ان کی میت بالکل ایسے تھی جیسے آج ہی دفن کی گئی، ظاہر شاہ کے زمانے کے اندر۔ نیک آدمی تھا، تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دعا کی درخواست کی۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا جبہ اتار کر دے دیا کہ جب کبھی وہاں پہنچ جاؤ گے تو میرا جبہ پہن لینا، دعا کر لینا، اللہ قبول کر دیں گے۔ ابو الحسن خرقانی کا انتقال ہو گیا، بعد میں جبہ پہن کر دعا کی، اللہ نے فتح دے دی۔ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خواب میں آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے بندے، تو نے میرے جبے کی بے قدری کی ہے، اگر تو یہ جبہ پہن کر پورے ہندوستان کے ایمان کی دعا کرتا، اللہ سب کو ایمان کی دولت دے دیتے۔ تو بہرحال ابو الحسن خرقانی یہ 4 صدی کے ایک اللہ والے بزرگ ہیں۔ ان کی پیدائش سے 90 سال پہلے بزرگ ہوئے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ جتنے اولیاء اللہ ہوئے ہیں ان میں بایزید بسطامی کا مقام ایسا ہے جیسے فرشتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا۔ اتنے بڑے اللہ والے 90 سال پہلے پیدا ہوئے۔ ابو الحسن خرقانی 90 سال وہ دنیا سے چلے گئے، 90 سال بعد ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے۔ حضرت بایزید بسطامی ان کی بستی سے گزرتے تھے، تو ابھی ان کی پیدائش میں بڑا زمانہ تھا، تو گزرتے ہوئے کہا کرتے کہ مجھے یہاں سے ایک بہت نیک آدمی کی خوشبو آتی ہے۔ دنیا سے چلے گئے، 90 سال بعد ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے۔ یہ ان کے مریدوں کے مرید ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو اس عظمت کی وجہ سے بایزید بسطامی ہی کا مرید کہا کرتے تھے۔ جب محمود غزنوی دعا کے لیے آئے ہیں ان کے پاس، تو دعا کی درخواست کی اور اس کے بعد کہا جی آپ بڑا ادب کرتے ہیں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا، انہی کو اپنا پیر سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کو آپ نے دیکھا بھی نہیں ہے، تو ان کی کوئی بات مجھے سنا دیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی نے کہا کہ حضرت بایزید بسطامی کو اللہ پاک نے ایسا مقام دیا تھا کہ اگر کوئی بدبخت ان کو دیکھ لے تو اللہ اس کی بدبختی کو ختم کر دیں۔ یہ بات ابو الحسن خرقانی نے کہی۔ محمود غزنوی بادشاہ تھا، اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، بڑی عجیب سی لگی، اور پھر کہنے لگا جی آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ سب سے اونچی ہستی تو رسول پاک علیہ السلام کی ہے۔ آپ کو بہت ساروں نے دیکھا، ابو جہل نے دیکھا، ابو لہب نے دیکھا، عتبہ نے دیکھا، شیبہ نے دیکھا، ولید ابن مغیرہ نے دیکھا، بہت ساروں نے دیکھا، ان کی بدبختی تو ختم نہیں ہوئی۔ تو آپ کیسے ایک امتی کو اتنا بڑا درجہ دے دیتے ہیں کہ جو ان کو دیکھ لے اس کی بدبختی ختم ہو جائے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ بات؟ تو ابو الحسن خرقانی نے کہا کہ یہ گستاخی ہے، خاموش ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد پھر یہ آیت شریفہ پڑھی جو ابھی میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے۔ اس آیت شریفہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ آپ کا مقام تو ایسا ہے کہ ابلیس ملعون بھی اگر آپ کو صحیح نیت سے دیکھ لے تو وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ یہ حقیقتاً آپ کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی نظر آپ کی طرف ہے، لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، حقیقتاً یہ آپ کو نہیں دیکھ رہے۔
جس نگاہ سے دیکھنا چاہیے، جس جذبے سے دیکھنا چاہیے، اگر کوئی آدمی سچی نیت سے ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھ لے، وہ تو ساری دنیا کے اولیاء اللہ سے بڑھ جاتا ہے۔ حقیقتاً یہ آپ کو نہیں دیکھ رہے، یہ قرآن ہے، وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی نظر آپ کی طرف ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آپ کو دیکھنے والے نہیں ہیں، یہ آپ کو نہیں دیکھ رہے، یہ دھوکے کی نیت سے دیکھتے ہیں، یہ نفاق کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ کفر کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ شرک کے ساتھ دیکھتے ہیں، یہ آپ کا امتحان لینے کے لیے دیکھتے ہیں، یہ گندی نیتوں کے ساتھ دیکھتے ہیں، جو دیکھنا اللہ کے ہاں دیکھنا ہے ہی نہیں۔ اگر ان کا دیکھنا ٹھیک ہوتا تو ان کے دلوں کے اندر ایمان آ جاتا۔ یہی ایک مختصر سی بات ہے جو آج کی مجلس میں ہم سب نے پلے باندھنی ہے۔ یہ صرف ایک ایمان کے بارے میں نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر کئی اعمال کے بارے میں اسی طریقے کے الفاظ ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف دونوں کے اندر یہ روایت ہے، ایک صحابی آئے، وضو کیا، وضو کر کے مسجد میں ایک طرف کو گئے، نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو کر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر آپ کی خدمت میں سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ سلام کا جواب دیا، فرمایا واپس جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ نماز پڑھ کر آیا تھا، نماز پڑھی تھی انہوں نے رکوع بھی کیا تھا، سجدہ بھی کیا تھا، قیام بھی کیا تھا، قرآن بھی پڑھا تھا، سب کچھ کیا تھا، اللہ کے نبی نے بھی سب کچھ کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو دوبارہ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کیا مطلب؟ کہ تمہاری نماز ایسی ہے جو تمہارے سر سے اوپر نہیں گئی ہے، دیکھنے میں نماز پڑھی ہے، حقیقتاً نماز نہیں پڑھی۔ بہت سے اعمال آج ہم سب کرتے ہیں، اور شیطان نے ہم سب کو ایک بہت بڑے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ ہم نے بڑے اعمال کر لیے۔ اصل عمل وہ ہے جو سر سے اوپر چلا جائے، آسمانوں پر چلا جائے، قبول ہو جائے، ورنہ جو چاہیں کرتے رہیں، اللہ کے ہاں ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کیا۔ ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھا۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھا۔ ولید ابن مغیرہ نے دیکھا تھا، اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھا۔ جتنے نہ ماننے والے تھے انہوں نے بظاہر دیکھا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھا۔ ان صحابی نے نماز پڑھی تھی، رکوع سجدہ کیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا فرجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ قیامت والے دن بہت سے بندے ایسے ہوں گے جو کہیں گے، جو سمجھیں گے، جو دعویٰ کریں گے، جو مطالبہ کریں گے کہ اللہ میں نے بڑے کام کیے تھے، اللہ فرمائیں گے کچھ نہیں کیا، یہاں تمہارا کوئی عمل نہیں ہے۔ عمل وہی جو اس قابل ہو، جو اوپر چلا جائے، لکھا جائے، مقبول ہو جائے، ورنہ وہ عمل ہی نہیں ہے۔ اور بہت سے خوش نصیب بندے ایسے ہوں گے جو قیامت والے دن یہ کہیں گے کہ اے اللہ یہ عمل میں نے تو نہیں کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں تو نے کیا تھا۔ ایک آدمی کا نامہ اعمال کسی کو دیا جائے گا، اس میں لکھا ہوگا اس نے 1,00,000 حج کیے، اس نے اتنی کروڑیں نمازیں پڑھیں، اس نے اتنی تلاوت کی، بے شمار اعمال کا ڈھیر لگا ہوا ہوگا نامہ اعمال کے اندر۔ دیکھے گا
اے اللہ میری عمر تو 60-70 سال کی، اس میں لاکھ حج لکھے ہوئے ہیں، میری تو عمر تھی اگر میں رات دن بھی نمازیں پڑھتا تو اتنی نمازیں نہیں بننی تھی جتنی اس میں لکھے ہوئے ہیں، اے اللہ شاید کسی فرشتے نے بھول کر نامہ اعمال کسی اور کا مجھے دے دیا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں تیرا ہی ہے۔ بندہ کہے گا میں نے یہ اعمال نہیں کیے، اللہ فرمائیں گے تو نے کیے ہیں۔ من دعا الى ہدی کان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص من اجورهم شیئا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے کسی کو ہدایت کی طرف بلا دیا اخلاص کے ساتھ، وہ ہدایت پر آ گیا، وہ جتنے اعمال کرے گا، پھر اس نے آگے کسی کو لگا دیا، وہ جتنے اعمال کرے گا، وہ اس نے آگے کسی کو لگا دیا، وہ جتنے اعمال کرے گا، قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جتنے لوگ اعمال کریں گے سب کا نامہ اعمال اس بندے کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا، اور ان کے نامہ اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بندے ایسے ہوں گے جو کہیں گے اے اللہ یہ کام میں نے نہیں کیا، اللہ فرمائیں گے تو نے کیا ہے۔ بڑا مشہور قصہ ہم سب سنتے رہتے ہیں، ایک اللہ کے نیک بندے ہیں، قافلوں کے ساتھ حج پر جایا کرتے تھے، ارادہ کیا حج پر جانے کا، ایک جگہ قافلہ ٹھہر گیا، ہر بندہ اپنی اپنی ضرورت کے لیے دائیں بائیں ہو گیا، یہ بھی ایک طرف چلے گئے، وہاں دیکھا کہ ایک کوڑا پڑا ہوا ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک مردار جانور پڑا ہوا ہے۔ ایک بوڑھی سی عورت آئی اور اس نے جلدی سے اس مردار جانور کے جو گوشت کے ٹکڑے کاٹے اپنے تھیلے کے اندر رکھے اور جا کر چلتی بنی۔ دیکھیں یہ مردار لے کے جا رہی ہے، شاید کسی کو کھلائے گی، شور مچایا کہ یہ مردار ہے، حرام ہے، کسی کو کھلانا دینا۔ وہ جلدی جلدی گئی، ایک گھر کے اندر جا کر داخل ہو گئی، اس کا دروازہ بند کر دیا، یہ باہر کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ اور میں نے خود دیکھا ہے اس بوڑھی عورت کو، اس نے ایک مردار کا گوشت کاٹا ہے اور لے کر آئی ہے، کوئی اس کو کھانا نہیں، یہ حرام ہے۔ اندر سے وہ عورت آئی کہ بھائی تو مسافر ہے، جا اللہ تیرا بھلا کرے، تو ہمیں کہاں جانتا ہے، ہم سید گھرانے کے افراد ہیں، ہم کئی دن سے فاقے سے ہیں، ہماری فاقے کے اندر یہ حالت ہو گئی ہے کہ حرام اور مردار کھانا جائز ہو جاتا ہے، جا میاں جا اپنا کام کر۔ اتنا دکھ ہوا، رونے لگ گئے، قافلے کے پاس گئے، میں نے حج پر نہیں جانا، کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے، حج پر نہیں جانا، اتنی نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد چھوڑتا ہے، نہیں میں نے نہیں جانا۔ سارا اپنا پیسہ لیا، اس کا غلہ خریدا، اس کے کپڑے خریدے، ساری چیزیں خرید کر اور جا کر اس عورت کے گھر میں جا کر دے آئے اور خود وہیں ٹھہر گئے۔ قافلہ چلا گیا، پیسے جو حج کے تھے وہ سارے کے سارے ان کو دے دیے۔ کچھ عرصے کے بعد جب وہ قافلہ واپس آیا، ان کو بڑی شرمندگی سی ہوئی، ندامت ہوئی کہ میں نے بھی ارادہ کیا تھا، کاش میں نے بھی حج کیا ہوتا۔ ایک بندہ آیا، اس نے آ کر ایک تھیلی دی کہ فلاں وقت فلانی جگہ پر تو نے یہ تھیلی مجھے دی تھی، انہوں نے لے لی۔ دوسرا بندہ آیا، تم تو کہہ رہے تھے میں نے حج پر نہیں جانا، تم تو مینا کے اندر موجود تھے۔ دوسرا آیا، تم تو کہہ رہے تھے میں نے حج پر نہیں جانا، تم مجھے خود عرفات کے اندر ملے ہو۔ اور تم تو کہہ رہے تھے میں نے حج پر نہیں جانا، میں نے تمہیں طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور تم تو کہہ رہے تھے میں نے حج پر نہیں جانا، میں نے تجھے روزہ اقدس کے سامنے دیکھا ہے۔ یہ بڑے حیران کہ یہ سارے مجھے کیا کہہ رہے ہیں، میں تو یہاں پڑا ہوں، میں تو گیا ہی نہیں۔ اور ایک نے آ کر وہ تھیلی بھی دے دی۔ اور رات کو خواب میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ تو نے میری اولاد کے ساتھ احسان کیا، میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک نے تیری صورت کا فرشتہ بنا دیا، قیامت تک تیری طرف سے حج کرے گا۔ اور ہم کتنے گواہ لے کر آئیں کہ تو نے حج کیا ہے، تو کہتا میں نے کیا ہی نہیں، ہم کتنے گواہ پیش کریں کہ تو نے کیا ہے حج۔ ایک ہی بات آج کی مجلس میں ہم نے یاد رکھنی ہے، بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ہم کرتے ہیں، ہم خود بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں، اللہ کے ہاں وہ کام شمار میں نہیں آتا۔ جیسا کہ ابو الحسن خرقانی نے محمود غزنوی سے یہ آیت شریفہ پڑھ کر سنائی، اس نے بھی قرآن پڑھا تھا، سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ بات۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں، لیکن حقیقتاً یہ آپ کو نہیں دیکھ رہے۔
اگر ان کی نیت ٹھیک ہوتی تو ایک ایک لمحہ بھی آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھنے سے یہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے۔ دیکھا ہے لیکن نہیں دیکھا۔ اس بندے نے نماز پڑھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، جاؤ نماز پڑھ کر آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ دوبارہ گئے، دوبارہ جا کر نماز پڑھی، پھر آئے، پھر آ کر سلام عرض کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ فَارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، وعلیکم السلام، جاؤ میاں نماز پڑھ کر آؤ، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ پھر آئے تیسری دفعہ، پھر سلام کیا، پھر کہا، پھر آپ نے فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ تینوں دفعہ انہوں نے قیام بھی کیا ہے، رکوع بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، تلاوت سب کچھ کیا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا نماز نہیں پڑھی۔ چوتھی دفعہ آ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ پھر آپ مجھے سکھا دیجیے، مجھے تو ایسی پڑھنی آتی ہے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے ہر حکم کو، رکوع کو، سجدے کو، قیام کو، تلاوت کو، ہر ایک چیز کو کیسے ادا کرنا ہے اس کو سکھایا۔ یہ بات ہم نے ساری زندگی نہیں بھولنی کہ بہت سے اعمال قیامت والے دن ایسے ہوں گے ہم کہیں گے ہم نے کیے ہیں، اللہ کہیں گے نہیں کیے۔ بڑے خوش نصیب ایسے ہوں گے جو کہیں گے جی ہمارا نامہ اعمال نہیں ہے، اللہ فرمائیں گے تمہارا ہی ہے۔ اس سے بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے جو اسی خوش فہمی کے اندر زندگی گزار کر چلا گیا کہ میرے پلے بہت کچھ ہے، کچھ نہیں تھا اس کے پلے، خالی ہاتھ تھا، کنگال تھا، فقیر تھا، اعمال کیے تھے، پتہ نہیں اس میں کتنی ریاکاری تھی، کتنی سنتوں کی مخالفت تھی، کتنا دین کا مذاق تھا، کتنا دین کو چھوڑنا تھا، ان چیزوں کو نہیں دیکھا، بس لگا رہا کسی چیز پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں فرمایا، جو ہم روزہ رکھتے ہیں، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر۔ بہت سے روزے دار ایسے ہیں سوائے بھوکا رہنے کے کچھ نہیں ملتا۔ وہ سمجھتے ہیں میں نے روزہ رکھا، اللہ کہتے ہیں نہیں صرف بھوکا رہا ہے۔ بھوکے بہت سارے بندے رہتے ہیں، کوئی ڈائٹنگ کے لیے بھوکا رہتا ہے، کوئی کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بھوکا رہتا ہے، کوئی ویسے ہی کہ اپنی کام کی مصروفیت کی وجہ سے بھوکا رہتا ہے۔ بھوکے رہنے والے بہت ہیں۔ روزہ الصوم جنۃ، وہ روزہ جو ڈھال بن جائے جہنم کی آگ اور اس بندے کے درمیان میں، فرمایا روزہ تو ڈھال ہے، ڈھال ما لم یخرقھا، جب تک اس ڈھال کو پھاڑ نہیں دو گے۔ روزہ رکھنے سے تو جہنم اور اس کے درمیان میں ایک آڑ اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ روزہ تو وہ ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم نے تو روزہ اس لیے فرض کیا ہے کہ تقوی تمہارے دل کے اندر آئے۔ سال روزہ رکھ لیا تقوی نہیں آیا تو وہ روزہ تھوڑی ہے، وہ تو بھوکا رہنا ہوا۔ روزہ تو وہ ہے کہ اس کے رکھتے ہی تقوی دل کے اندر آتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، بندے سے گناہ نہیں ہوتے، اللہ کی نافرمانی پھر نہیں ہوتی، اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے تقوی، لعلکم تتقون۔ صحیح روزہ رکھنے سے تقوی آتا ہے۔ ایک صحابی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی جہاد میں جاتا ہے، اس کی نیت اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے، وہ سارے زخم اپنے سینے پر کھاتا ہے، پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگتا، لیکن تھوڑی سی اس کی نیت یہ بھی ہے کہ میری قوم کا نام ہو جائے، فلاں قوم کا فلاں آدمی جہاد میں گیا تھا، یہ کارنامے سر انجام دیے، یہ بھی اس کی نیت ساتھ ہے۔ سربلندی دین کی بھی ہے، اللہ کا حکم پورا کرنا بھی ہے، لیکن دل کے اندر یہ بھی خیال ہے کہ اگر میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دوں گا تو لوگ کہیں گے فلاں قبیلے فلاں قوم کا آدمی اس نے یہ کام کیے، یہ بھی اس کی نیت ہے۔ آپ نے فرمایا فلا اجر لہ، اس کو کچھ نہیں ملنا۔ انہوں نے جا کر صحابہ سے کہا کہ میں نے آج یہ سوال کیا تھا تو آپ نے تو فرمایا کچھ نہیں ملنا۔ صحابہ کہنے لگے ہیں تو بڑی مشکل سی بات ہے، کبھی کبھی یہ خیال آ ہی جاتا ہے شاید تم نے اچھے طریقے سے بات نہیں کی۔
دوبارہ جاؤ، دوبارہ جا کر اچھے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آؤ۔ یہ دوبارہ گئے، اسی طریقے سے دوبارہ سوال کیا، آپ نے فرمایا فلا اجر لہ۔ پھر صحابہ نے تیسری دفعہ بھیجا، پھر گئے، پھر بڑے اچھے طریقے سے ٹھہر ٹھہر کر پوچھا، پھر آپ نے فرمایا فلا اجر لہ، اس کو کچھ نہیں ملنا۔ نماز بہت سے پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے صلی فإنک لم تصلی، نماز دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بھوکا رہنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے نہیں ہیں۔ بہت سے جہاد والوں کے بارے میں فرما دیا فلا اجر لہ۔ ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے بندے ایسے ہیں جو فقہ کو، علم کو اٹھانے والے ہیں، علم کو جاننے والے ہیں، اور وہ فقیہ نہیں ہیں، عالم نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں عالم ہوں، ڈگری بھی ان کے پاس ہے، کسی مدرسے سے پڑھے بھی ہوئے ہیں، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہے، ساری زندگی وہ سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں، لیکن اس کا علم وہ علم نہیں ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صحیح عالم تو وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ اگر خدا کا ڈر علم سے پیدا نہیں ہوا، وہ علم سوائے جاننے کے کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ، بہت سے عالم جنہوں نے علم کا بوجھ تو اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے ہاں عالم نہیں شمار ہوتے۔ تو ہر عمل کے اندر جو ایک ہی بات، بڑی ضروری ایک ہی بات ہم نے اس مجلس کے اندر یاد رکھنی تھی، وہ یہ ہے کہ بہت سے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھا، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے، ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھا۔ جیسے دیکھنا چاہیے تھا ویسے ایک لمحے کے لیے دیکھ لیتے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتے، جیسے صدیق اکبر نے دیکھا، جیسے عمر فاروق نے دیکھا، جیسے عثمان غنی نے دیکھا، جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، جیسے زبیر بن عوام نے دیکھا، جیسے طلحہ نے دیکھا، جیسے زبیر نے دیکھا، عشرہ مبشرہ نے دیکھا، جیسے بیعت رضوان والوں نے دیکھا، بدر والوں نے دیکھا، جیسے انصار نے دیکھا، جیسے مہاجرین نے دیکھا۔ یہ تھا دیکھنا۔ جنہوں نے دیکھا اور ان کی سر سے لے کر پاؤں تک زندگی بدل گئی، جن کو سولی پر لٹکا دیا گیا تو انہیں کو کوئی پرواہ نہیں۔ خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر جب لٹکایا گیا، 40 نشانے باز جن کا نشانہ بڑا تیز تھا، تیر دے کر چاروں طرف کھڑے کر دیے گئے، تو بیک وقت ان کے اوپر حملہ کرنا، تیر برسانے ہیں، ایک دم 40 تیر ان کے جسم کے اندر پیوست ہو جانے چاہیے۔ اس وقت ان سے پوچھا کہ ایک بات تو بتاؤ، اس پر تیار ہو ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہاری جگہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئیں؟ تو فرمانے لگے کہاں کی بات کرتے ہو، تم مجھے چھوڑ دو اور جہاں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ کے مبارک پاؤں کے اندر ایک چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے میں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کہا پھر دیکھ لو، یہ 40 تیر ہیں، یکدم تمہارے جسم کے اندر گھس جائیں گے۔ کیا کہا؟ فلست ابالی حین اقتل مسلما فی ای شق کان فی اللہ مسرعی وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوشال شلو ممزعی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے جسم کے ٹکڑے 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 اتنے ٹکڑے کر دو کہ اس سے چھوٹا ٹکڑا نہ ہو سکے، وہ زمین پر بکھر جائیں، میرے ایک ایک ٹکڑے سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہی نکلے گا۔ یہ تھے دیکھنے والے جنہوں نے دیکھا تھا سرکار کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، نظر تو آتا ہے کہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کو نہیں دیکھ رہے۔ نظر آتا ہے کہ اس نے نماز پڑھی ہے، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ نظر آتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے، حقیقتاً یہ بھوکا ہے۔ نظر آتا ہے کہ یہ جہاد میں گیا ہے، اس نے کوئی جہاد نہیں کیا۔ نظر آتا ہے کہ یہ صاحب علم ہے، حقیقتاً عالم ہے ہی نہیں، جاہل ہے پورا۔ ایک حدیث پاک کے اندر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرأ القرآن ما نہاک،
قرآن ایسے پڑھو کہ جن چیزوں سے قرآن روک رہا ہے ان سے رک بھی جاؤ. جن چیزوں سے قرآن روک رہا ہے اس سے رکتے نہیں ہو تو قرآن پڑھو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تم جھوٹ بولتے ہو، قرآن پڑھو گے، قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اور خود ہی اپنے اوپر لعنت کرو گے. اقرأ القرآن ما نہاک، قرآن ایسے پڑھو کہ جن چیزوں سے قرآن نے روکا ہے ان سے رک جاؤ. اور اگر تم نے قرآن ایسا نہیں پڑھا کہ جن چیزوں سے قرآن نے روکا ان سے نہیں رکے، فَإِنَّكَ لَمْ تَقْرَأِ الْقُرْآنَ، تو یاد رکھو تم نے قرآن نہیں پڑھا. یہ قرآن پڑھنا ہے ہی نہیں. کیا کرنا ہے اس قرآن کے پڑھنے کو؟ قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہو. قرآن کہتا ہے دھوکہ نہ دو، یہ دھوکہ دیتا چلا جا رہا ہے. تو کس لیے قرآن پڑھ رہی ہے؟ قرآن کفر سے روکتا ہے، قرآن شرک سے روکتا ہے، قرآن حسد سے روکتا ہے، قرآن بخل سے روکتا ہے، قرآن گناہوں سے روکتا ہے، قرآن اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے، قرآن تکبر سے روکتا ہے. کسی چیز سے بھی ہم رکنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اقرأ القرآن ما نہاک، جن چیزوں سے قرآن روکتا ہے ان سے رک کر بچ کر قرآن کو پڑھو. اگر ایسا نہیں کرو گے فإنک لم تقرأ القرآن، تم نے قرآن نہیں پڑھا. کسی بھی عمل کے اندر اس بات کو دیکھا جائے تو اصل عمل وہ ہے جو لکھ لیا جائے، جو آسمانوں پر پہنچ جائے، جس پر مہر لگا کر محفوظ کر دیا جائے، جس کو اللہ قبول کر لیں، ورنہ جو چاہیں کرتے رہیں. اور یہ بات اس قدر اہم اور اس قدر ضروری تھی کہ صحابہ جیسے لوگ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر جنت کی خوشخبری سنا دی تھی، وہ بھی ڈرتے تھے کہ کہیں ہمارے اعمال ایسے تو نہیں ہیں کہ ہم سمجھے ہم نے عمل کیا، اللہ کہیں تم نے کیا ہی نہیں. وہ بھی ڈرتے تھے. اللہ کے نیک بندے تو بہت ڈرتے رہے، صحابہ جیسے لوگ ڈرتے تھے. ایک بچی آئی مسجد نبوی کے اندر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، امیر المؤمنین تھے، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، کوئی بات کرنی تھی. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بچی کو دیکھا کھڑے ہو گئے، جلدی سے اپنی چادر بچھائی اور ادب سے کھڑے ہو کر فرمایا بیٹا اس چادر کے اوپر بیٹھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما تھے، کہنے لگے ابو بکر یہ کون ہے آخر، یہ بچی ہے کون؟ آپ امیر المؤمنین ہیں، چادر بچھاتے ہیں، ادب احترام کا معاملہ کرتے ہیں، ادب کے ساتھ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، کون ہے یہ؟ کہا عمر تجھے کیا پتا، یہ سعد ابن ربیع کی بیٹی ہے. سعد ابن ربیع وہ ہیں جو احد کے اندر شہید ہوئے اور جنہوں نے شہادت کے وقت یہ کہا تھا کہ احد کے پاس سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور شہادت کے وقت اللہ کے نبی کو سلام بھیجا تھا. یہ اس کی بیٹی ہے. وراثت کے احکامات ان کی وجہ سے نازل ہوئے تھے، یہ ان کی بیٹی ہے. یہ اس آدمی کی بیٹی ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن اتارا تھا رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کر کے دکھا دیا. جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا اس کو پورا کر دیا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا، جو کلمہ پڑھتے ہوئے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر دیا، جو رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کر کے دکھایا. رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، یہ اس کی بیٹی ہے. اور عمر پتہ نہیں تیرا اور میرا کیا بننا ہے. صدیق اکبر ڈر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کا وقت قریب ہے، روئی جا رہے ہیں، حالانکہ مسجد نبوی کے اندر شہید کیا گیا ہے. صحابہ آتے ہیں تسلیاں دیتے ہیں، امیر المومنین پریشانی کی کیا بات ہے، اللہ کے نبی اس حالت میں دنیا سے گئے کہ آپ سے راضی تھے، صدیق اکبر دنیا چھوڑ کر گئے کہ آپ سے راضی تھے. آپ تو وہ ہیں جنہوں نے بدر میں شرکت کی ہے، اللہ بدر والوں سے راضی ہوئے ہیں. آپ حدیبیہ کے اندر تھے، اللہ بیعت رضوان والوں سے راضی ہوئے. آپ نے بڑے کام کیے ہیں. کیا فرمایا؟ کام تو بڑے کیے ہیں، کوئی شک نہیں. پتہ نہیں کوئی کام اوپر بھی گیا ہے کہ نہیں. کام تو میں نے بڑے کیے ہیں،
لیکن کوئی کام ایسا ہے بھی کہ نہیں جو اللہ کے ہاں قبول بھی ہوا ہو. یہی وہ ایک بات جو ہم سب نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے. ہو سکتا ہے ہم نے بھی بڑے کام کیے ہوں، کام تو میں نے بڑے کیے ہیں، لیکن پتہ نہیں کوئی کام ایسا ہے بھی کہ نہیں جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. پھر رونا شروع کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، امیر المومنین. کام کیے ہیں یا نہیں کیے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس بندے کے بارے میں عام مسلمانوں کا حسن ظن ہوگا، اچھا گمان ہوگا، اللہ اس کو بخش دیں گے. تو جلدی سے خوشی سے بیٹھے. علی سچ سچ بتاؤ، تمہیں میرے بارے میں حسن ظن ہے، اچھا گمان ہے؟ کہا بہت اچھا گمان ہے آپ کے بارے میں میرے دل کے اندر. کہا چلو مجھے پھر تسلی ہو گئی. اگر اللہ پوچھیں گے عمر کیا لے کر آئے ہو، عمل کچھ نہیں کہوں گا، صرف یہ کہوں گا کہ تیرے نبی کے داماد کا اچھا گمان میں اپنے بارے میں لے کر آیا ہوں. تیرے نبی کا داماد میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا تھا، بس یہ میرے پاس نہیں کیے. تو یہی ایک بات ہر عمل کے وقت ہم نے یاد رکھنی ہے. اللہ کے نیک بندے خوف کے ساتھ زندگی گزارنے والے اسی لیے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں کوئی عمل قبول ہوا بھی کہ نہیں ہوا. کرتا کیے بہت کچھ ہیں، کام بہت سارے کیے ہیں، لیکن اوپر کوئی گیا بھی ہے کہ نہیں. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. کبھی کبھی تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے. ہمیں آج بڑی عادت پڑ گئی ہے دوسروں کا محاسبہ کرنے کی، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی، دوسروں کو سزا دینے کی، دوسروں کو تنقید کرنے کی، دوسروں کو برا بھلا کہنے کی، دوسروں کے بارے میں عداوت بغض سب کچھ اپنے دل میں رکھنے کی بہت ساری عادتیں آج ہمیں پڑ گئیں. دوسروں کا ایک عیب ہمیں نظر آتا ہے، اپنے 100 عیب بھی ہمیں نظر نہیں آتے. دوسروں کی ایک غلطی ہمیں نظر آتی ہے، اپنی 1000 غلطیاں بھی ہم بھولے ہوئے ہیں. طوبیٰ لعبد شغلتہ عیوبہ عن عیوب الناس. بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے اپنے عیوب اس کو کسی اور کے عیب کی طرف دیکھنے ہی نہ دیں. اگر کبھی کسی کے عیب کی طرف نگاہ جائے بھی تو بندہ سوچے کہ اس کا تو ایک عیب مجھے نظر آ رہا ہے، میری تو 60 سال کی زندگی میرے سامنے ہے، میں نے کیا کرتوت کی ہے میں تو جانتا ہوں اپنے آپ کو. میری راتوں کی کتنی تاریکیاں ہیں، میرے دن کے کتنے گناہ ہیں، میری آنکھوں کے کتنے گناہ ہیں، میری زبان کے کتنے گناہ ہیں، میرے ہاتھ اور پاؤں کے کتنے گناہ ہیں، میرے پیٹ کے کتنے گناہ ہیں، کتنا میں نے حرام کھایا ہے، کتنا میں نے حرام بولا ہے، کتنا میں نے حرام دیکھا ہے. مجھے کیا حق پہنچتا ہے کسی بندے کا ایک عیب دیکھوں تو اس کو سزا دینی شروع کر دوں؟ سزا تو وہ دے جو خود پاک صاف ہو. سزا کا حق اس لیے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کسی کو سزا دینے کا، کسی کو برا بھلا کہنے کا. آج ہمیں عادت پڑ گئی ہے دوسروں کا محاسبہ کرنے کی، دوسروں کو برا بھلا کہنے کی، دوسروں پر تنقید کرنے کی. ہم اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں. اللہ کے نیک بندے صحیح ایمان والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے دلوں کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں. ایک اللہ والے کا قصہ مشہور ہے. کسی اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے، جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹا آیا. حالانکہ وہ پکے دوست تھے ان کا بیٹا آیا باہر. تو پوچھنے لگے بھی ابا جان کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہ سو رہے ہیں. تو اسی وقت زبان سے کہا یہ کوئی سونے کا وقت ہے، یہ کہہ کر چل پڑے. وہ بیٹا اندر چلا گیا. ان کے والد صاحب اٹھے بھی کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا. ہاں ابا جان وہ آپ کے دوست آئے تھے. تو پھر وہ چلے گئے یا بیٹھے ہیں؟ جی وہ چلے گئے. کہا تم نے اس کو بٹھایا کیوں نہیں؟ کہا جی میں نے کہا تھا کہ ابا جان سو رہے ہیں تو انہوں نے کہا یہ سونے کا وقت ہے. کہا اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں ہے وہ کون تھا بڑا نیک آدمی، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ، جلدی سے جاؤ، جلدی سے ان کے پیچھے جاؤ. بیٹے کو بھگایا. وہ دیکھا کہ وہ تھوڑا سا دور جا چکے تھے اور اپنے ہی آپ سے باتیں کرتے ہوئے، اپنے آپ سے ہی روتے چلے جا رہے ہیں. اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تیری یہ عادت کب ختم ہوگی؟ یا کوئی سونے کا وقت ہے؟ تجھے اللہ کے بندے کیا کوئی سوئے کوئی جاگے تو ماما لگتا ہے اس کا؟ تجھے کس نے حق دیا ہے اس کو کہنے کا کہ یہ سونے کا وقت ہے؟ تو اس کا مالک تھا، تو اس کا رب تھا، تو اس کا معبود تھا، تو نے کیوں کہا یہ بات؟ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کس نے حق دیا تھا تجھے یہ کہ اس پر اعتراض کرے یہ سونے کا وقت ہے؟
اور پھر اپنے آپ سے ہی کہتے چلے جا رہے ہیں کہ تو نے چونکہ یہ بہت بڑی شرارت کی ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب تیری سزا یہ ہے کہ 6 مہینے تک میں نے روزہ رکھنا ہے۔ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں 6 مہینے اس کی سزا میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ جن کے سامنے آخرت ہوتی ہے، جن کے سامنے قبر ہوتی ہے، جن کے سامنے پرصراط کی زندگی ہوتی ہے، جن کے سامنے جنت کی نعمتیں ہوتی ہیں، جن کے سامنے جہنم کی مصیبتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے یہ باتیں چھوٹی نہیں ہوتی، اور جن کے سامنے صرف دنیا کی ٹانگ اوپر کرنا ہی ہے، ان کے لیے پتہ نہیں یہ چیزیں کوئی اہمیت رکھتی بھی ہیں کہ نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار رمضان المبارک نصیب فرمائے، بار بار حج نصیب فرمائے، بار بار عمرہ نصیب فرمائے، اپنی قرآن پاک کے ساتھ ہمیں تعلق نصیب فرمائے، اپنی ذات کے ساتھ تعلق نصیب فرمائے۔ تھوڑا سا ہر آن ہر گھڑی صرف ایک اس بات کو یاد رکھیں کہ ہمارے کوئی اعمال ایسے ہیں جو ہمارے آسمانوں پر بھی گئے ہیں، یا صرف ہم اپنے آپ کو ہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑے عمل کیے۔ ہر عمل کے بارے میں تقریباً حدیث پاک کے اندر ہے کہ یہ عمل جس نے کیا، فرماتے نہیں یہ عمل نہیں کیا، اس لیے کہ وہ عمل ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ کرے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں جو قبولیت کے قابل ہوں، جو آسمانوں پر جائیں، جن کو مہر لگا کر اللہ پاک اپنے عرش کے خزانے میں محفوظ رکھیں، اور قیامت والے دن جب ترازو قائم کی جائے، اعمال کو تولا جائے، تو اللہ فرمائے کہ ہاں میرے اس بندے کی بہت ساری نیکیاں میرے پاس ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔